بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے رسول کی سیرت۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے بھائی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے۔ کیا نام دیا گیا اس کو؟ کہ صاحب ہمیں رسول سے محبت۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے گا ہم کو رسول سے محبت نہیں؟ رسول سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے۔ جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر کے وہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرنی چاہیے؟ بھئی ماں باپ سے زیادہ تو کرنی ہے، اولاد سے بڑھ کے کرنی ہے، سارے لوگوں سے بڑھ کے کرنی ہے، کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے محبت کرنا ہے نبی کے ساتھ؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ نبی سے محبت ایمان والے اپنی جان سے بڑھ کر کے کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ وہ نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی ان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بڑے جذبات میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سارے لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، إِلَّا مِنْ نَفْسِي سوائے اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرو گے، جب تک اپنی جان سے زیادہ تم مجھ سے پیار نہ کرو گے، تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے، تب تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر نے دیکھیے یہی ایمان والے کی نشانی، ایمان والے کی نشانی نہیں ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی سے رجوع کر لیا اور حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی میں اب آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا اسلام مکمل ہوا، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی۔ نبی سے محبت ہمیں جان سے بڑھ کر کے کرنی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کیوں کریں اور نبی سے محبت کیسے کریں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آج کی تقریر میں دینے کی کوشش کر لیا اور حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی میں اب آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا اسلام مکمل ہوا، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی۔ نبی سے محبت ہمیں جان سے بڑھ کر کے کرنی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کیوں کریں اور نبی سے محبت کیسے کریں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آج کی تقریر میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے کمالات کی وجہ سے۔ کسی کی آواز ہمیں پسند ہے، کسی کا انداز ہمیں پسند ہے، کوئی بہت خوبصورت کرکٹ، جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں ان کا کوئی پسندیدہ کرکٹر ہے، انہیں کرکٹر سے محبت ہے کہ صاحب اس کے اندر کرکٹ کھیلنے کی ایک ادا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیو، اگر ہم محبت کا یہ معیار اپنے نبی کے اوپر اس کو سیٹ کریں، اگر ہم اللہ کے پیارے نبی کے اندر دیکھیں کہ کون سی خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو اللہ کے پیارے نبی کے اندر موجود نہ ہو۔ آپ ہر خوبی کے مالک ہیں، ہر اچھی چیز آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کی سیرت اور کردار تو اتنا بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کردار کی تعریف کرتا ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ آپ کا اخلاق وہ ایسا ہے کہ 10 سال تک حضرت انس آپ کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال کی خدمت کرنے کے بعد حضرت انس یہ رپورٹ دیتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی خدمت 10 سال تک کی، فما قال لی اف قط، 10 سال کا پیریڈ گزر گیا اور اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ 10 سال کا معمولی مدت نہیں، 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، اور 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہو اف کہا ہو۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا لفظ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ اف۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی اف بھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق، سچے اتنے تھے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمن بھی کبھی آپ کو جھوٹا نہ کہہ سکے، امانتدار اتنے تھے، جب مکہ سے مدینہ آپ جا رہے تھے لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، لوگ آپ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، مگر اس وقت بھی مکہ والے اپنی امانت اگر کسی کے پاس رکھواتے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے۔ بہادر اتنے تھے کہ جنگ کے میدان میں جب سارے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے اللہ کے نبی میدان جنگ میں کھڑے رہتے اور کہتے انا نبی لا کذب انا عبد المطلب، وہ لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، وہ لوگوں میری طرف آ جاؤ۔ اللہ کے نبی میدان جنگ میں ڈٹے رہتے تھے، بہادر سخی اور فیاض اتنے تھے کہ کبھی آپ نے کسی کو نہ نہیں کہا، جب بھی آپ سے کسی نے کوئی چیز مانگی آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ایک چادر آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک چادر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں کہ عورت آتی ہے، صحابی آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ کو چادر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک بہترین چادر اللہ کے نبی کو لا کر کے دے دی۔ اتفاق سے اللہ کے پیارے نبی کے پاس اس وقت کوئی اور چادر نہیں تھی، آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ نے اس چادر کو قبول کر لیا اور اس چادر کو آپ پہننے لگے، اوڑھنے لگے۔ ایک صحابی کی نظر پڑ رہی ہے، اے اللہ کے نبی یہ چادر بہت اچھی لگ رہی ہے، اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنی چادر مجھ کو گفٹ کر دیں گے، کیا آپ اپنی چادر مجھ کو دے دیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی چادر کو اتارا اور صحابی کو دے دی، فوراً اتار کر کے دے دی۔ دوسرے صحابہ نے اس صحابی سے کہا تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا، تو جانتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو چادر کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کوئی دوسری چادر نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی کو نہ نہیں کرتے، جب نبی سے کوئی چیز مانگی جائے تو نبی کسی کو نہ نہیں کرتے، تو نے کیوں نبی سے یہ چادر مانگی؟ وہ صحابی کہنے لگے او لوگوں میری طرف غلط نظروں سے نہ دیکھو، میں نے یہ چادر کیوں مانگی ہے، ذرا میرا مقصد بھی تو سن لو، میں نے یہ چادر کیوں مانگی ہے؟ رجاء حصول برکتہا، میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے
ہے کیونکہ اس چادر کو جناب محمد رسول اللہ نے پہنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس چادر کی برکت حاصل کر لوں، کیونکہ یہ چادر نبی کے جسم کے اوپر گئی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے پہنا ہے، اس لیے میں چادر مانگ رہا ہوں، اور میں اس چادر کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو اسی چادر میں مجھے کفنا دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا گالی کا جواب آپ نے گالی سے آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر بڑا وائرل ہو رہا، ہمارے بھائیوں نے جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا سا پوسٹر نکالا تھا، بینر کہیں لگایا تھا، اور بینر پر لکھا تھا وہابی، اور وہابی کی آگے گندی سی گالی تھی جو میں تقریر میں بیان کیا۔ وہابی کی آگے گالی، کیوں صاحب؟ نبی کے چاہنے والے ہیں اور یہ گستاخ لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کو گالی دیں گے۔ وہابی کے ساتھ ہم نے گالی کا لفظ ہے۔ او لوگوں ذرا شرم کرو، ذرا شرم کرو، جس نبی کی محبت کے نام پر تم آج دوسروں کو گالی دے رہے ہو، اس نبی نے اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں دی۔ اس نبی کا حال تو یہ تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے پیارے نبی نے کبھی اپنی زبان سے گندا لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی گالی کے جواب میں بھی آپ نے گالی نہیں دی۔ ولا سقابا فی الاسواق، اللہ کے پیارے نبی بازاروں میں چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ جو نبی بازاروں میں چلانے کو پسند نہیں کرتا تھا، آج اس نبی کی محبت کے نام پر آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، سارے گاؤں کو سنا رہے ہیں، سارے گھر والوں کو، سارے محلے والوں کو سنا رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں۔ آج میرے پاس ویڈیو آیا ہے ممبئی کا، بڑے بڑے ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، میوزک بج رہے ہیں۔ جس نبی نے میوزک کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنی، جس نبی نے میوزک شیطان کا آلہ قرار دیا، آج اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر آپ میوزک بجا رہے ہیں۔ کیک بھی کاٹا جاتا، نبی نے تو اپنا نام نہیں کاٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کاٹ کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی نے کہا کہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ حضرت علی نے تو نہیں کاٹا، لیکن آج نبی کا چاہنے والا نبی کا نام لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چاقو سے کاٹتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کر لو کہ آج محبت کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ان کے علماء کے اوپر، ان کے مولویوں کے اوپر ہے، وہ اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے اپنی عوام کو کیسے غلط راستے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی سے محبت کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نبی سے محبت کس چیز کو کہتے ہیں۔ ذرا قرآن کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھا لو۔ ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ 24 نمبر بھی بولتے ہیں، یہ وہابی لوگ 24 نمبر رکھتے ہیں۔ 24 نمبر کا مطلب سمجھنا ہے تو ذرا ہم سے سمجھو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قرآن کا 10واں پارہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام، بڑے غور سے سنیے گا، میرے پاس صرف قرآن اور حدیث سے کوئی تیسری چیز نہیں ہے میرے پاس، اور میں بہت مجبور ہوں، میں نہیں چاہتا کہ رات کو 2 بجے مجھے آپ کے سامنے لائے، میں چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم مجھے تقریر کا موقع دیا جائے جب آپ غور سے میری بات کو سنیں اور میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے۔ رات کے 2 بجے ہیں، آپ کو نیند بھی آئے گی، بہت ساری باتیں آپ کے سر کے اوپر بھی جائیں گی، میں کوشش کروں گا آپ کو اپنی بات سناؤں۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل ان کان آباؤکم، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے مسلمانوں 8 چیزوں
چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو۔ سب سے پہلی چیز، قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو۔ کون اپنے باپ سے پیار کرتے ہو؟ کوئی بدنصیب ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نامراد ہوگا جو اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ورنہ جس کے اندر کامن سینس ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، باپ کی قدر کرے گا۔ وہ جانتا ہے باپ نے میرے لیے کتنی تکلیف دی۔ دنیا میں کبھی ماں باپ کو مت ستانا میرے بھائی، ورنہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اثنان یؤجرہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ کون سے 2 گناہ ہیں؟ فرمایا البغی وعقوق الوالدین، کسی کے اوپر ظلم کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ سے رشتہ کاٹنا، ماں باپ کو ستانا، یہ 2 گناہ ایسے جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اگر تم اپنے خاندان اور برادری سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تم پیسے سے، مال سے، جس کو تم کماتے ہو، محنت کر کے پیسہ لاتے ہو، اگر تم اس پیسے سے پیار کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ کاروباری کا سب سے زیادہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہیں میرا کاروبار بیٹھ نہ جائے، کہیں میرے کاروبار میں مندی نہ آ جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اپنے بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو، جس کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے گھر بار سے، اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو۔ اللہ ان 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد فرماتا ہے میرے بندوں، اگر ان 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو میرے بھائی، کہ باپ سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بھائی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بیوی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ کہنے کو تو ہر آدمی کہے گا کہ نہیں صاحب، ہم تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو بیوی کو بے پردہ لے کر کے تم پورنیہ بازار میں تم، اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو اولاد کے تم نے سود اور بیاج کا دھندا کیوں کیا؟ اگر نبی سے زیادہ پیار کرتے ہو تو بہترین گھر بنانے کے لیے تم نے حرام کمائی کو کیوں چھوڑا؟ اگر تم اپنے کاروبار سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہو تو اپنے کاروبار کے لیے تم نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ تم نے مسجد میں جانا کیوں چھوڑا؟ میرے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کسوٹی بتا دی ہے، اللہ نے کسوٹی بتا دی ہے، پرکھ لو اپنی محبت کو۔ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ سے بڑھ کر کے ہے، رسول سے بڑھ کر کے ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار۔ صحابہ نے کوئی جلوس نہیں نکالا، صحابہ نعرے نہیں لگاتے تھے، صحابہ کے گھروں میں جھنڈیاں نہیں لگتی تھی، مگر صحابہ اس کسوٹی پر پورے اترتے تھے۔ صحابہ اللہ کے پیارے نبی
نبی سے سچی محبت کرتے تھے. جب موقع پڑا انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا, موقع پڑا اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا, موقع آیا اپنے جان و مال کو قربان کر دیا, موقع آیا تو سب کچھ قربان کر دیا. عبداللہ ابن ابی کو دیکھو, بہت بڑا منافق ہے, منافقوں کا سردار ہے. عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی کو گالی دے دی, برا بھلا کہہ دیا. عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتا چلا. عبداللہ بن ابی تو منافق ہے لیکن اس کا بیٹا سچا مسلمان ہے, نبی کا صحابی ہے, نبی کا ساتھی. بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے اللہ کے نبی کی گستاخی کر دی ہے, باپ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دی. کیا کہا تھا باپ نے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کی گالی کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی. عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اس نے کہا تھا جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا. اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا اور اللہ کے پیارے نبی کو ذلت والا کہا تھا. یہی گالی دی تھی اس نے اللہ کے نبی کو. اور جب اس کے بیٹے کو پتا چلا, بخاری کے الفاظ ہیں, بیٹے نے اپنے باپ کو روکا, بیٹے نے باپ کو روک لیا اور کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک میرے اللہ کے پیارے نبی تمہارے بارے میں اجازت نہیں دیں گے, تب تک میں آپ کو مدینے میں جانے نہیں دوں گا. اس کے بعد جب اللہ کے نبی آتے ہیں, عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, مجھے پتا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے, مجھے پتا ہے میرے باپ نے آپ کو بہت بڑا کہا ہے. اے اللہ کے نبی, اگر آپ میرے باپ کی سزائے موت کا فیصلہ کریں تو یہ سزا کسی اور کو دینے مت دیجیے گا, اپنے باپ کو سزائے موت میں دوں گا کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے. وہ میرا باپ ہے, میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, مگر اے اللہ کے نبی میں آپ سے زیادہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوں. اگر میرے باپ نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے میں اس کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. یہ تھے نبی کے صحابہ, یہ تھے نبی کے صحابہ, اور یہ تھی میرے پیارے ساتھیوں ان کی محبت رسول. آج محبت رسول کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں ہم خود فیصلہ کر رہے ہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں. غزوہ بدر کا وہ منظر یاد کرو, ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں, دوسری طرف ان کا بیٹا ہے. باپ مسلمان ہے, بیٹا کافر ہے. باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے. کبھی بیٹا باپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے, کبھی باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے. جنگ ختم ہو گئی. بعد میں حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے, عبدالرحمن بن ابو بکر. بعد میں جب باپ بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, عبدالرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ابا جان, پتہ ہے بدر کی لڑائی میں کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی. کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی, مگر میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے باپ ہیں, میں نے یہ سوچ کر کے آپ کو قتل نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے, وہ میرے بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا, لیکن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا, کیونکہ اس وقت میں تجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھ رہا تھا, اس وقت میں تجھے اسلام کا دشمن سمجھ رہا تھا, اس وقت میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ رہا تھا. اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے ختم کر دیتا. یہ تھے نبی کے صحابہ, انہوں نے نبی سے پڑھ کر کے کسی کو نہیں چاہا. میرے پیارے ساتھی, وہی بھائی سے زیادہ نبی سے پیار ہونا چاہیے. حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھو, جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, کافر تھے, مشرک تھے. جب جنگ ختم ہو گئی, قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا تو مصعب بن عمیر کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا ابو عبید بن عمیر. ابو عبید بن عمیر بھی قیدیوں کے ساتھ پکڑ کے لائے گئے.
ایک مسلمان نے ان کو کس کے پکڑا ہوا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے مسلمان ساتھی سے کہا اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کو اچھی طریقے سے باندھ کے رکھنا، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، بہت پیسہ ملے گا، اس کو پیسہ لے کر کے چھوڑنا ہے۔ مصعب بن عمیر کا بھائی حیران، اس نے کہا تو میرا بھائی ہو کے ایسی بات کر، تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو کس کے باندھو، اس کو مضبوطی سے باندھو، اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ ارے تو میرا سگا بھائی ہے، تیرے جسم کے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے جو میرے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، لیکن تو آج اس طریقے سے میرے بارے میں بات کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں انہو اخی دونک، او میرے بھائی، کل تک تو میرا بھائی تھا، لیکن آج اسلام نے میرے اور تیرے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے، آج تو میرا بھائی نہیں ہے، آج یہ میرا بھائی ہے جس نے تجھ کو گرفتار کر کے رکھا ہے، جس نے تجھ کو پکڑ کر کے رکھا ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ تھی صحابہ کی حدیث، خاندان اور برادری کی محبت، بیوی کی محبت، صحابہ ان سب سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور شادی کی پہلی ہی رات جب وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے میدان جنگ میں جانا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، لڑائی کا اعلان ہو چکا ہے، فوراً نکلنے کا آرڈر دے دیا گیا، سارے صحابہ نکلنے لگے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ نئی نویلی دلہن ہے، ابھی پہلی رات کی ملاقات ہے، اور حضرت حنظلہ نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے، ناپاکی کے عالم میں، جنابت کی عالم میں بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ کم سے کم آپ پاکی حاصل کر لیتا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے میدان جنگ میں جانا ہے، میں واپس اگر زندہ آیا تو میں غسل کر لوں گا، ابھی میرے پاس غسل کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں میدان جنگ میں اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا او لوگو، کیا ان لاشوں میں تم کو حنظلہ کی لاش بھی نظر آ رہی ہے؟ صحابہ نے تلاش کیا، حنظلہ کی لاش ملی، صحابہ نے دیکھا حنظلہ کے بالوں سے پانی گر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے ابھی غسل کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے انہوں نے ابھی غسل کیا ہے، ابھی انہوں نے اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ منظر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حنظلہ کے بالوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، یہ جنابت کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، یہ ناپاکی کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، اور آج جب یہ شہید ہو گئے تو فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ بیوی سے محبت، بیوی سے پیار تھا، مگر نبی سے بڑھ کر کے پیار نہیں تھا میرے بھائیوں۔ بیوی کو چھوڑ کر کے نبی کے اعلان پر گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، یہ تھے نبی کے ساتھ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ صحابہ تجارت سے اور بزنس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔